اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللم ان ربک واسع المغفرہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ گناہ معصیت۔ سب سے پہلے گناہوں کے اقسام کیا ہے؟ سورہ مبارک نجم آیت نمبر 32 میں خدا فرماتے ہیں جو لوگ کبیرہ گناہوں اور اشکار برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں سوائے سہون ہو جانے والے گناہوں کے، بے شک آپ کا پروردگار ان کے لیے بہت زیادہ وسیع بخشش والا ہے۔ ہر گناہ کو فاحشہ کہا جاتا ہے، جیسے زنا وغیرہ۔ کلمہ لمم کے لیے مختلف معنی بیان کی گئے ہیں، جیسے وہ گناہ جو سہون اور بغیر اصرار کے انجام پائے، اور وہ گناہ جس کا قصد و ارادہ تو کیا ہو لیکن عملاً انجام نہ دیا ہو۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں یہ گناہ کا کام کروں لیکن اس نے گناہ انجام نہ دیا ہو تو اسے بھی لمم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ گناہ جس کے انجام دینے کے بعد فوراً عذر خواہی اور توبہ کر لی گئی ہو۔ چوتھا وہ گناہ جس کے لیے عذاب کا وعدہ نہ کیا گیا ہو۔ پانچواں وہ گناہ جس کے ارتکاب کے لیے کوئی حد معین نہ کی گئی ہو۔ حکم خداوند متعال کے مخالفت جتنی بھی ہو بڑی اور عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود تمام گناہ ایک سطح اور درجے پر نہیں ہیں۔ بعض گناہ جیسے جھوٹ اور غیبت کی برائی اور قباحت زیادہ ہے اور ان کا عذاب بھی شدید ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کا وقت، گناہ کا مکان، گناہ گار شخص کا قصد و ارادہ، گناہ کی نسبت، اس کا علم و جہل اور گناہ پر اصرار یا عدم اصرار بھی اس بارے میں اثر رکھتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الذنوب مستخف بہ صاحبہ، فرماتے ہیں انسان کا بدترین گناہ وہ گناہ ہے جسے وہ سبک اور معمولی خیال کرے، یعنی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کبیرہ گناہوں کی فہرست اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری، شراب خوری، والدین کا حق، والدین کا راضی و خوشنود نہ ہونا اور ان کا عاق ہونا، میدان جنگ سے فرار کرنا، کسی یتیم کے مال میں ظالمانہ طور پر تصرف کرنا، کسی مردار کا گوشت کھانا، خون کھانا یا پینا، خنزیر و غیر خدا کے نام پر ذبح شدہ حیوانات کا گوشت کھانا، سود و ربا خوری، رشوت خوری، جوا، ناپ تول میں کمی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، لواط یعنی غلام بازی اور ناحق گواہی دینا، خداوند متعال کی رحمت سے ناامید ہونا، خود کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھنا، رحمت پروردگار سے مایوس ہونا، ظالموں کی مدد اور ان پر بھروسہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا اور نہ دینا، غرور و تکبر، اسراف و فضول خرچی، خیانت، حج کی انجام دہی میں کوتاہی کرنا، اولیاء خدا سے دشمنی رکھنا، لہو لعب اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہونا اور گناہوں پر اصرار کرنا، یہ گناہان کبیرہ کی فہرست جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ بعض عوامل اور شرائط صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے
صغیرہ گناہ پر اصرار، گناہ کو سبک اور معمولی سمجھنا، گناہ کے وقت خوشی کا اظہار کرنا، سرکشی اور طغیان کے انداز میں گناہ کا انجام دینا، پروردگار عالم کی دی ہوئی مہلت پر مغرور ہونا، اعلانیہ طور پر گناہ کرنا اور بزرگ و اہم افراد کا گناہ کرنا۔ گناہ کے آثار و نتائج کیا ہے؟ گناہ اور معصیت انسان کی روح و جان، افراد، خاندان اور معاشرے، مکان و زمان، اس کی نسل و ذریت میں بہت سے برے نتائج کا موجب بنتے ہیں، جیسے ضمیر کی ملامت و عذاب، کیونکہ گناہ انسان کی عقل و فطرت و وجدان کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے، قساوت قلبی، نعمتوں کا سلب ہو جانا، دعاؤں کا مردود ہونا، رزق و روزی کا متغیر ہو جانا، بہت سی عبادتوں جیسے نماز شب سے محروم ہونا، ناگہانی آفات و بلاؤں کا نازل ہونا، باران رحمت کا منقطع ہو جانا، گھروں کی ویرانی و بربادی، ذلت و رسوائی، عمر کا کم ہو جانا، زلزلوں، فقر و فاقہ، اندو غم و بیماری و لا علاج امراض، اور ظالموں و جابروں اور اشرار کا مسلط ہو جانا وغیرہ ایسے آثار و نتائج ہیں جو آیات و روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی اگر معاشرے میں گناہ عام ہو جائیں گے تو یہ چیزیں بھی عام ہو جائیں گی، ان کے اثر یہ ہو جائیں گے کہ انسان کا رزق کم ہو جائے گا، اور جو ہے آفات اور تمام بلائیں جو ہیں وہ نازل ہو جائیں گے، زلزلہ، فقر و فاقہ، بیماری یا ایسے مسلط یا جابر حاکموں کا مسلط ہو جانا بھی گناہ کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ کے جبران و تدارک کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے توبہ اور گزشتہ برائیوں کا تدارک کرنا، کہا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جس نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے تو بس وہی ان کے جو سیئات ہوں گے وہ اللہ تبدیل کرے گا، کس میں؟ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اگر وہ توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا۔ دوسرا، ایمان اور نیک و شائستہ اعمال انجام دینا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اسی طرح کہا اپنے اور دوسروں کے لیے استغفار کرنا، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اس طرح نماز قائم کرنا، اقم الصلاۃ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، کہا کہ ان تجتنبوا الکبائر، یعنی اگر اجتناب کریں گے کبیرہ گناہوں سے تو ان سے جو ہے نیکیوں کی راہ اس کے لیے باز ہو جائے گی اور برائیوں سے وہ بچے گی ان کے۔ اور کہا جہاد میں شرکت اور شہید ہو جانا، وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، راہ خدا میں خرچ اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، صدقۃ السر تکفر الخطیئۃ، لوگوں کی مشکلات حل کرنا، کہا کہ من کفارات الذنوب بالعظام اغاثہ الملہوف، اس طرح کہا سلام کرنا، کھانا کھلانا اور نماز شب پڑھنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ثلاث کفارات، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام، محمد آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجنا، فإنہا تہدم الذنوب ذنبا، تو یہ جو ہے انسان اگر چاہے تو گناہوں کے جبران تدارک کر سکتا ہے ان اعمال کی وجہ سے، یعنی توبہ کرے، نیک اعمال انجام دے، دوسروں کے لیے استغفار کرے، نماز قائم کرے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے، جہاد میں شرکت کرے
اور راہ خدا میں خرچ کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، لوگوں کی مشکلات حل کرے، سلام کرے، کھانا کھلائے، نماز شب پڑھے، تو یہ گناہوں کے تدارک یا آل محمد پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا رہے۔ استغفار کیا ہے؟ سورہ مبارک حشر آیت نمبر 10 میں خدا فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت لی ہے بخش دے۔ استغفار کنویں سے باہر آنا اور توبہ چلنا اور حرکت کرنا ہے۔ استغفار خود کو گناہوں سے پاک صاف کرنا اور توبہ دوبارہ دل کی نورانیت کی طرف لوٹنا ہے۔ انبیاء الہی علیہ السلام خود بھی اہل استغفار تھے اور لوگوں کو بھی استغفار کرنے کی سفارش فرماتے ہیں۔ اور کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ہمیں خود بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اولیاء خدا سے بھی اپنے لیے استغفار کی درخواست کرنی چاہیے۔ یا ابانا استغفر لنا، یا پیغمبر اکرام فرماتے ہیں میری رحلت اور زندگی دونوں تم لوگوں کے لیے باعث خیر ہے۔ میری زندگی کے دوران خداوند عالم نے تم لوگوں سے میرے وجود کی برکت سے عذاب اٹھا لیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اور میرے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے ساتھ خیر و برکت تم لوگوں کے شامل حال ہوگی۔ کہا سورہ مبارکہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور کاش جب لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور خود بھی خداوند متعال سے اپنے گناہوں پر طلب بخشش کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً وہ لوگ خداوند کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومنین کے حق میں درخواست مستجاب و مقبول ہے، اس طرح نیک لوگوں اور فرشتوں کی درخواست بھی مؤثر و کارگشا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ تمام لوگوں کے لیے فرشتوں کے استغفار بیان ہوئے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، دوسری جگہ فقط مومنین کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آسمانی و الہی پیشواؤں کی زیارت، ان بزرگوار ہستیوں سے توسل اور ان سے مدد طلب کرنا قرآن کریم سے بھی ثابت اور مورد تائید ہے۔ البتہ پیغمبر اکرم گناہوں کے بخشنے والے نہیں ہیں، بلکہ بخشش پروردگار کے لیے واسطہ و وسیلہ ہے۔ بنابراین خطا کار اور گناہ گار شخص کو چاہیے کہ خود اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ اور توبہ کے ذریعے حضرت حق کی طرف پلٹ آئے، پھر خداوند متعال سے اپنے تعلق کو مضبوط و پائیدار کرنے کے لیے مقام میں رسالت سے مدد طلب کرے۔ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں پر عذاب کرنے والا نہیں ہے، اور نیز جب تک یہ لوگ استغفار کرنے والے ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں عذاب کی نفی سے مقصود پیغمبر کے وجود مبارک کی برکت سے مسلمانوں سے عمومی و فراگیر عذاب کا اٹھانا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوئے وہ نابود ہو گئی، البتہ خاص موارد میں بہت سے اشخاص عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ نافرمانی اور بعض گناہوں کا انجام عذاب الہی اور بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہے، اور اس کے جبران و تدارک کا تنہا راستہ توبہ و استغفار ہے۔
کہا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یا کہا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، جب تک لوگ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں خدا متعال انہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم بعض پاک طینیت افراد اور علماء ربانی کے وجود کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے سختی اور عذاب اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ حضرت لوط کی قوم کے قلع و کمع و نابود کرنے کی داستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عذاب کے لیے بھیجے گئے فرشتوں سے فرماتے ہیں ان فیہا لوطا، یعنی آیا خدائی و الہی شخص حضرت لوط کے اس شہر میں ہونے کے باوجود تم اس شہر کو نابود کرو گے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کیا ہم جانتے ہیں کہ حضرت لوط بھی اس شہر میں ہے، اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں۔ یا حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد فرماتے ہیں کہ عذاب الہی سے امان کے 2 اسباب میں سے ایک سبب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے، لہذا دوسرے سبب یعنی استغفار کو محفوظ کر لو۔ یعنی پیغمبر کی ذات کے بارے میں پیغمبر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 2 اسباب میں سے ایک سبب ہمارے درمیان رخصت ہو گیا ہے، کون؟ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ہوتے تو عذاب ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام جناب زکریا ابن آدم سے فرماتے ہیں تم قم شہر میں قیام کرو تاکہ جس طرح خداوند متعال نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے واسطے سے اہل بغداد سے بلا و آفات و عذاب کو اٹھایا، اسی طرح تمہارے وجود کے واسطے سے اس شہر سے بھی بلا و عذاب کو دور کرے گا۔ استغفار بلاؤں اور آفات سے مانے ہیں۔ توبہ و استغفار خداوند متعال کے نزدیک خاص اہمیت کے حامل ہے، جیسا کہ یہ ایک امت کی سرنوشت کو تبدیل بھی کرتی ہے۔ کہا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، گناہ گاروں کو ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ استغفار، توبہ اور اولیاء الہی کی زیارت ان کی روحانی اصلاح اور درستگی کا بہترین وسیلہ ہے۔ البتہ استغفار مشرکین اور منافقین کے لیے بالکل مؤثر واقع نہیں ہوتی۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔